السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ مریم نواز صاحبہ کی زوم پر ہونے والی ایک میٹنگ کو نہ صرف ہیک کر لیا گیا بلکہ اس کے بارے میں فوری طور پر رپورٹ بھی وزیر اعظم آفس تک پہنچا دے گی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نواز اس وقت زوم میٹنگ کر رہی تھیں جب لاہور میں ایک دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے نتیجے میں چند تین قیمتی جانیں ضائع ہوئی، تقریباً 29 کے قریب افراد زخمی ہو کے ہاسپٹل میں پہنچ گئے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہمارے وہ تمام خفیہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کے ایسے واقعات اور ایسی اسکیموں کو نہ صرف ایکسپوز کرنا ہے بلکہ ان کو ناکام بنانا ہے، وہ اپنا بنیادی کام چھوڑ کر صرف سیاستدانوں کی جو فون کالز ہیں، جو ان کی آن لائن میٹنگز ہیں، صرف انہی کو ریکارڈ کرنے میں، انہی کو ہیک کرنے میں اور اپنی یہ والی رپورٹر پارٹی کرنے میں مصروف ہیں، اور اپنا جو بیسک کام ہے لوگوں کے، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا، اس کو مکمل طور پر فراموش کر چکے ہیں۔ مریم صاحبہ کس سے بات کری تھیں؟ زوم میٹنگ کس نے ہیک کی اور کس نے اس خبر کا انکشاف کیا؟ اس ساری صورتحال پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یقین جانیں کہ یہ خبر بھی آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کی بات ہوگی، کیونکہ آپ اندازہ کریں، خبر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اندازہ کریں، عمران خان صاحب کٹہرے میں کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کٹہرے میں کھڑے ہیں بطور وزیر اعظم پاکستان، اور ان کے سامنے کھڑے ہیں خواجہ آصف صاحب، اور خواجہ آصف صاحب جرا کر رہے ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس کے بارے میں، ان کے جو منی کے پیسوں کے لین دین کے معاملات ہیں، جو چندہ آتا ہے، چندہ خرچ ہوتا ہے، اس معاملے پہ بات چیت کر رہے ہوں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کیا اپنا جو ہے وہ حملے کر رہے ہوں گے، اور عمران خان صاحب عدالت کے کٹہرے میں کھڑے جس طریقے سے اس کو جواب دے رہے ہوں گے، یقین جانیں کہ یہ دیکھنے سے تعلق ہوگا، اور یہ معاملہ آپ بہت جلد دیکھیں گے۔ میں آپ کہہ رہا ہوں کہ بہت جلد دیکھیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک کے اوپر عدالت کے اندر حاضری دی تھی، اور انہوں نے جو جواب ایک داخل کرایا تھا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کیس میں، اس جواب کے اوپر انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جواب میرا ہے، میں نے اپنے وکیلوں کو نوٹ کرایا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس حوالے سے پی ٹی آئی نے اس معاملے کو بہت زیادہ اجاگر کیا تھا کہ دیکھیں یہ پاکستان کا کیسا وزیر اعظم ہے جو تمام تر اس کے باوجود بھی، اب مصروفیات کے باوجود بھی عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یاد ہو اگر تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پرائم منسٹر کو، چونکہ ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں اس معاملے میں بلایا گیا تھا نا، لیکن عمران خان صاحب نے اپنا جو پرائم منسٹر کا آفس ہے، جس کے پیچھے ایک جانب پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا اور ایک جانب گورنمنٹ آف پاکستان کا انسگنیا لگا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے یہ اپنا عدالت کے اندر حاضری دی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک درخواست دے دی۔ درخواست یہ دی کہ معاملہ، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں پھر درخواست۔ معاملہ یہ ہے کہ شوکت خانم جو میموریل ہاسپٹل ہے جس کو عمران خان صاحب نے بنایا، اور اس کا وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں، اور یقینی طور پر کریڈٹ لینا بھی چاہیے۔ اچھا، اس شوکت خانم کے جو فنڈز آتے ہیں، ان فنڈز کی جو آڈٹ رپورٹ ہے، جو آڈٹ کیا تھا فرگوسن کمپنی کی طرف سے، اس آڈٹ رپورٹ کے اوپر خواجہ آصف صاحب کی طرف سے تنقید کی گئی تھی، اور خواجہ آصف صاحب نے وہ جو فنڈز تھے ان کے استعمال کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھائے تھے، اور عمران خان صاحب پر خاصی تنقید کی تھی۔ عمران خان صاحب اس معاملے کو لے کر چلے گئے تھے عدالت، اور انہوں نے خواجہ آصف صاحب پر حتیٰ کہ عزت کا ایک کیس دائر کر دیا تھا، اور اسی کیس کے جو ہے سماعت کے موقع پر عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں۔ اچھا، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے ایک درخواست دے دی، اور درخواست میں یہ اپیل کی، یہ استدعا کی معزز عدالت سے کہ جناب یہ معاملے کے اوپر، یعنی یہ جو فنڈز کے استعمال کے اوپر میں جرا کرنا چاہتا ہوں، یا میں یا میرا وکیل جرا کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب جو درخواست دہندہ ہیں ان کے اوپر، لہٰذا اس درخواست کو قبول کیا جائے اور عمران خان صاحب کو جرا کے لیے عدالت میں بلایا جائے۔ آج عدالت نے اس معاملے کی سماعت کو مکمل کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب کی اس درخواست کو منظور کر لیا ہے، اور ان کو جرا کی اجازت دے دی ہے عمران خان صاحب پر۔ اب چونکہ خواجہ آصف صاحب خود بھی وکیل ہیں، اور چونکہ وہ خود تو پیش نہیں ہو رہی، ان کا وکیل پیش ہو رہا ہے، لیکن اب اس بات کی کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب اس معاملے میں خود جرا کے لیے جائیں گے اور اپنا وکالت نامہ خود داخل کریں گے اور عمران خان صاحب کے اوپر کریں گے جرا۔
اور اس جرا کیا ہوگی اور اس جرا کے اندر کیا کیا ہوگا، یہ آپ اگر صرف تصور کر لیں اس معاملے کا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی خوفناک قسم کی یہ عدالتی کارروائی ہوگی۔ اور اب آپ اس بات کو بھی نوٹ کر لیں، آج کے دن، تاریخ اور وقت کے اوپر اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ اب عمران خان صاحب اس جرا سے بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈیفینیٹلی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ چاہیں گے کہ یہ جو جرا کا معاملہ ہے اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے التوا میں ڈالا جائے، تاخیر کا شکار کیا جائے، اور اس دوران خواجہ آصف صاحب کو جیل بھیجنے کا کوئی نیا ڈرامہ تشکیل دیا جائے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کا سامنا کرنا عمران خان صاحب کے لیے یقینی طور پر اب بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب چونکہ خواجہ آصف صاحب اور عدالت کے حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے، تو ایک اور خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ خبر ہے اسد عمر صاحب کی۔ اچھا، اسد عمر صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے، اور دنیا ٹی وی کے خاور گھمن صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر اسد عمر صاحب نے دو باتیں کی ہیں امپورٹنٹ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور عمران خان کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ جو پی ٹی آئی بنی ہے، پی ٹی آئی کی تشکیل ہوئی ہے، پی ٹی آئی کا جتنا بھی ووٹ ہے یہ سارے کا سارا عمران خان کا ووٹ ہے، اور عمران خان کے علاوہ کوئی اور بندہ نہ پارٹی کو لیڈ کر سکتا ہے، اور نہ ہی عمران خان کی موجودگی کے اندر عمران خان صاحب کو عہدے سے ہٹا کر سامنے آ کر پارٹی کو لیڈ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، یا وزیر اعظم بننے کا ایون سوچ بھی سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نقطہ تھا ان کا، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اعتراف کیا، اور اعتراف یہ کیا کہ مسلم لیگ نون بنیادی طور پر ان کا یہ اعتراف ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمات بھی قائم ہو گئے، نواز شریف صاحب تاحیات نااہل بھی ہو گئے، نواز شریف صاحب ملک کے باہر بھی چلے گئے، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف صاحب پر مرنے مٹنے کو تیار ہے۔ یہ اعتراف کیا ہے خود اسد عمر صاحب نے دنیا ٹی وی کے پروگرام میں خاور گھمن صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ووٹ مسلم لیگ نون کا پاکستان کے اندر جس حلقے کے اندر جس جگہ کے اوپر مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر موجود ہیں، وہ ووٹ نواز شریف کا، وہ ایون شہباز شریف کا بھی نہیں ہے، وہ ووٹ ہے نواز شریف صاحب کا۔ اور نواز شریف صاحب کو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ووٹ بینک کو کاٹنا یا نواز شریف صاحب کے رول کو پاکستان کی سیاست میں سے مائنس کرنا، یہ خود حکومت کے لیے ناممکن بات ہے۔ اور اسد عمر صاحب نے انفیکٹ اس ایک اعتراف میں حکومت کی طرف سے وہ جو ملاقات 4 مسلم لیگی رہنماؤں کی اعلیٰ ترین کسی شخصیت کے ساتھ کا دعویٰ کیا تھا فواد چودھری صاحب کی طرف سے، اس کو بھی انڈائریکٹلی اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا، اس کو بھی بالکل ختم کر کے رکھ دیا، کیونکہ اگر اسد عمر عمران خان کو ہٹا کر ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتے، یا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا بننے کا سوچ نہیں سکتے، تو ان کا دوسرا اعتراف جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے کہ مسلم لیگ نون کا سارا ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے، تو وہ اس بات کا کیسے ان کی حکومت یا ان کے وزیر، ان کی کابینہ کے رکن فواد چودھری صاحب اس بات کا اعتراف کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں سے 4 لوگ اٹھیں گے، اور 4 لوگ اٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے چیف تک پہنچیں گے، اور پہنچنے کے بعد اس بات کا اعادہ کریں گے، اس کو زبان پر بھی لے کے آئیں گے کہ وہ نواز شریف صاحب کو مائنس کر کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اگر ایک پارٹی جو پہلی مرتبہ اقتدار میں آئی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کا متبادل ان کی جماعت میں نہیں، تو وہ ایک پارٹی جو ایک طویل عرصے سے پاکستان کی پالیٹکس میں موجود ہے، اور وہ شخصیت جو پاکستان کا 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکا ہے، اسی کی جماعت کے 4 اراکین اگر یہ کہیں کہ جناب ہم نواز شریف صاحب کو ہٹا کر پارٹی سے بالکل دور کر کے ہم وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسد عمر صاحب بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا وہ ببل جو خود حکومت کی طرف سے، وہ پروپیگنڈا جو خود حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا، آج اسد عمر صاحب کے اس انٹرویو نے اس جو ببل ہے اس کو بھی برسٹ کر دیا، اور وہ جو ہے فواد چودھری صاحب
ان کا جو بیانیہ تھا اس کو بھی مکمل طور پر رد کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب حکومت نے دوسرے ہتھ کنڈوں کے استعمال کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ اعتراف جو آیا ہے سامنے خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، اور مریم نواز صاحبہ کی جو زوم میٹنگ ہے اس کے حوالے سے، یہ بھی بنیادی طور پر اسی فرسٹریشن کا عکاس ہے جو حکومت کی صفوں میں پائی جاتی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مریم صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ تھا ان کا لاہور دھماکوں کے حوالے سے۔ مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا 3 died and dozen injured in a bomb blast in Lahore today, and guess what Imran Khan is talking about in his propaganda cell meeting? Sharif's what is next? Blaming the victims for the tragedy. اچھا، ہوا یہ کہ جس وقت یہ لاہور کا دھماکہ ہوا تھا اس وقت ایک جانب مریم نواز صاحبہ جو اطلاعات کی گئی ہیں اس کے مطابق وہ زوم پر میٹنگ میں تھیں، جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج پھر ترجمانوں کا ایک اجلاس طلب کر رکھا تھا، اور ترجمانوں کے اجلاس کے اندر ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے شریف خاندان کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور کس طریقے سے شریف خاندان کے حوالے سے یہ جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں ان کو اجاگر کرنا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ اور خاص طور پر وہ جو کل کی جو پروسیڈنگز تھیں، جن پروسیڈنگز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خاتون اول کے حوالے سے جو آیا ہے معاملہ، اور جس کے اوپر اب ٹرولنگ ہو رہی ہے عاصمہ شرازی صاحبہ کی، اس معاملے کو لے کر انہوں نے کہا کہ یہ ثابت کریں اب آپ کے شریف خاندان عدالتوں پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ اب مریم صاحبہ نے یہ اطلاعات آنے کے بعد اور لاہور بم دھماکے کی اطلاعات آنے کے بعد یہ ایک ٹویٹ کیا۔ اچھا، اس ٹویٹ کے بعد یقینی طور پر یہ ایک اندوناک واقعہ ہے، اور جو پولیٹیکل قیادت ہے اور عام شہری، خاص طور پر لاہور کے شہری، اس واقعے سے بہت زیادہ پریشان بھی ہیں، اور خاص طور پر یہ واقعہ ان حالات میں ہوا جب پی ایس ایل شروع ہونے والا ہے، اور اب تک کی اطلاعات اس قسم کی ہی پائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ واقعہ انفیکٹ پی ایس ایل کو سبوتاج کرنے کی کوئی ایک اٹیمپٹ ہے۔ اچھا، اس صورتحال کے اندر جو اعلان آتا ہے آئی جی پنجاب صاحب کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی اطلاعات موجود نہیں تھیں، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اب لاہور کے لیے نکل پڑے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آتا ہے کہ جناب ایسی اطلاعات موجود تھیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اب دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اب اگر یہ جو واقعات ہیں ان کی جو اطلاعات تھیں، اگر وہ منسٹری فار انٹیریئر کے پاس موجود تھیں تو یقینی طور پر اس کو باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے تھا، اور پنجاب پولیس کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے تھا، اور پنجاب کے جو دیگر خفیہ ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ شیئر ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بات کی بات ہے، لیکن مریم صاحبہ نے اور پاکستان کے جو دیگر لیڈرز ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، اور باقی تمام، ان کی طرف سے بھی مذمتی بیانات جاری ہوئے۔ مریم صاحبہ نے بھی مذمتی بیان جاری کیا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ لکھ دیا ایک جملہ کہ جس وقت یہ صورتحال ہو رہی تھی، لاہور خون سے لت پت تھا، تو اس وقت عمران خان صاحب اپنے پروپیگنڈا سیل کے اندر میٹنگ کر رہے تھے۔ اب اس کے جواب میں شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے مریم صاحبہ کی جو زوم میٹنگ ہے اس کو ہیک کرنے کا اعتراف بھی کیا۔ وہ کیسے؟ شہباز گل صاحب کا ٹویٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب یہ کہتے ہیں، حیرت ہے آپ کے جھوٹ بولنے کے کانفیڈنس پر، کس پر اعتماد طریقے سے آپ جھوٹ بولتی ہیں۔ وزیر اعظم کو تانا دینے سے پہلے بتانا پسند کریں گی کہ آپ کی آج کی زوم میٹنگ کس چیز کے بارے میں تھی؟ یعنی شہباز گل صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو امریکہ سے پاکستان آئے، اور اس وقت وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ہیں۔ اب ایک غیر منتخب شخصیت اور ایک ایسی شخصیت جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتی ہے، غیر منتخب شخصیت ہے، اور اس کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے کہ مریم صاحبہ کی آج ایک میٹنگ ہونی تھی جو زوم پر ہونی تھی، اور وہ زوم کے اوپر جو میٹنگ ہے وہ کس چیز کے بارے میں تھی، اور اس میٹنگ کے اندر کیا کیا کچھ ہوا، وہ ایک پاکستان کی ایک غیر منتخب شخصیت کے پاس وہ تمام انفارمیشن موجود ہے، جو اس معاملے پر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہے کہ
پاکستان کے اندر جو شہری آزادیاں ہیں اور جمہوری آزادیاں ہیں وہ کس لیول پر ہیں، کیونکہ آگے چل کر وہ اپنی ایک اور پستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ شہباز گل صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ میٹنگ کس چیز کے بارے میں تھی جو دھماکے کے بعد بھی جاری رہی۔ مطلب وہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دھماکے کے بارے میں فوری طور پر انفارمیشن مریم صاحبہ کے تک پہنچ گئی ہوگی۔ اگر مریم صاحبہ تک پہنچ گئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ سوچنا ہوگا یقینی طور پر ان کو یہ میٹنگ اپنی پوسٹ پون کر دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ ایک مزے کا خیز بات اور کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دھماکے کے بعد بھی آپ کے پاس وقت تھا ڈائٹین کے ساتھ بات کرنے کا۔ ڈائٹین مطلب وہ تمام لوگ وہ جو خوراک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کو کون سا ڈائٹ پلان لینا چاہیے، کیسی ڈائٹ کھانی چاہیے، کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس اس میٹنگ کے بعد آپ کے پاس اس بارے میں بھی وقت موجود تھا اس دھماکے کے بعد کہ آپ ڈائٹین سے پوچھ سکیں کہ جناب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں ہمارے معاملات کس طریقے سے چلائے جا سکتے ہیں۔ حکومت کا بنیادی طور پر فریضہ کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا بنیادی طور پر فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرے، لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرے، اپنا جو ٹیکس ریونیو وہ کلیکٹ کرتے ہیں ٹیکس پیئر سے وہ خرچ کریں ان تمام افراد کے اوپر جو وہ صلاحیت نہیں رکھتے مقابلہ کرنے کی، مسابقت میں آنے کی۔ لیکن بدقسمتی سے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے شہری اور انسانی اور جمہوری حقوق کے تحفظ کی، بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی اور خاص طور پر ہماری حکومت وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جو ایشوز ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کارپٹ کے نیچے چھپایا جائے اور نان ایشوز کو اجاگر کیا جائے۔ اب اگر مریم صاحبہ میٹنگ کر رہی تھیں، زوم پر میٹنگ کر رہی تھیں، تو یہ کس کا اختیار ہے کہ وہ ان کی میٹنگز کو ریکارڈ کرے اور ریکارڈ کرنے کے بعد ان کی جو انفارمیشن ہے وہ پرائم منسٹر آفس تک پہنچائے، اور پھر پرائم منسٹر آفس ایک غیر منتخب شخصیت کے ذریعے، ایک غیر ذمہ دار شخصیت کے ذریعے اس کا پرچار کرے سوشل میڈیا پر آ کر، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے، یہ بات بتانے کی کوشش کی جائے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ اپنی آن لائن میٹنگز کے اندر ڈسکشن میں لا رہے ہیں، اس کے تمام تر جو انفارمیشن ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اور ایسی جو انفارمیشنز ہیں یقینی طور پر ہوتی ہیں ریکارڈ، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی، ججز تک کی بھی ایسی اطلاعات بھی آئی تھیں کہ ججز کے بھی فون ٹیپ کیے جاتے تھے، لیکن اس طریقے سے سوشل میڈیا پر آ کر ایک ایسی چیزوں کو شامل کرنا، یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔